دوستوں دوست ہوتے اعتماد نہیں ہے، سجن نو اپنے سجن ہوتے اعتماد نہیں ہے، یار نو اپنے یار ہوتے اعتماد نہیں ہے، محلے دار نو اپنے محلے دار ہوتے اعتماد نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے ساڈے اتے جبکہ جڑا اعتبار نہیں کرتا پیو وہ بھی مسلمان ہے، تے جندے اتے اعتبار نہیں کیتا جا رہا وہ بھی مسلمان ہے۔ یہ تہاڈی میری زندگی دی لائف ہے کہ ایسے ایک دوسرے تے اعتماد نہیں کر رہے، بھروسہ ہی نہیں کر رہے، یقین ہی نہیں کر رہے۔ اب محبوب دی زندگی ویکھو، مکے دے کافر بھی حضور سن، وہ جاندے سن کہ اس دی پوری زندگی جو ساڑھے سامنے گزری ہے کہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولیا، کسی دے خلاف غیبت نہیں، کسی دے خلاف چغلی نہیں ہے۔ اب یاد رکھنا میرے آقا کریم علیہ السلام دی 40 سالہ جڑی زندگی ہے نا، یہ مت سوچنا کہ وہ 40 سال دے وچ آپ نبی نہیں سن، بلکہ آپ خاتم النبی جین ہی سن، آپ نبی ہی سن، لیکن اظہار نہیں فرمایا، اعلان نہیں فرمایا، دنیا والیاں تک پیغام نہیں پہنچایا کہ میں نبی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یارانہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی سی۔ جس وقت آپ دی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نال ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس محلے وچ آپ رہندیاں سن وہ اس محلے وچ حضرت ابو بکر صدیق دا بھی کار سی۔ شادی تو پہلے کسے وقت ملاقات ہونی دوستانہ تعلق دی بنا تے، لیکن شادی ہو جان تو بعد پھر محلہ ایک ہو گیا، پھر صبح نہیں تے شام ملاقات، شام نہیں تے صبح ملاقات ہو جانی، ایک دوسرے نے دکھ بھی سنے جاندے سن۔ لیکن جدو میرے نبی پاک نے اعلان فرمایا ہے اس وقت ابو بکر مکے وچ موجود نہیں سن، آپ ملک شام یا ملک یمن گئے ہوئے سن۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ کتب تاریخ دے اندر کہ آپ تجارت دے واسطے گئے سن، تجارتی غرض نال، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ بہت اہم کسی مسئلے واسطے کام واسطے گئے ہوئے سن۔ الاستیاب دے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث دیا کتابوں میں آپ دے ایمان لیان دے بارے تذکرہ موجود ہے کہ آپ جس وقت یمن گئے نا تو یمن دے ایک راہب نہ ملاقات ہوگی، راہب نال۔ اس نے کہا کہ تسی قریشی ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں قریشی ہوں۔ اس نے کہا کہ تسی مکے وچ رہن والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مکے دا رہن والا۔ اس نے کہا تسی تمیمی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمیمی ہوں، کیونکہ آپ دا جو قبیلہ سی وہ تمیمی قبیلہ سی، قبیلہ تمیم۔ جی میں تمیمی ہوں۔ اس نے کہا کہ تسی اپنی قمیض دا اگلا گھیرا چک دے ہو؟ اس وقت جدو حضرت ابو بکر صدیق نے اندھے کو سنیا نا کہ انہیں کہا کہ اپنی قمیض دا اگلا حصہ اپنا گھیرا چکو، تو آپ نے فرمایا خیر ہے تسی میرے کو یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 3 چیزیں پوریاں ہو گئی ہیں، تسی مکے دے رہنے والے ہو، پہلی چیز، دوسری ہے تسی قریشی ہو، تیسری تسی تمیمی ہو، چوتھی یہ کہ 2 چیزیں اور رہ گئیاں نے وہ بھی نہ دی میں نے تصدیق کر لین دے، پھر دسنا کہ تسی کی ہو۔ تیسری پہلی قریشی مکی کہ مکے دے رہن والے، تیسری تمیمی کیونکہ آپ دا قبیلہ تمیمی سی، اور چوتھی انہیں کیا کہ اپنے قمیض دا گھیرا اٹھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھیرا جس وقت اٹھایا تو ناف تے اتے کر کے ایک سیاہ داغ سی، اس نے کہا کہ آخری نشانی رہ گئی ہے، کھبے پٹ دی ران ہوتے میں ایک داغ ویکھنا چاہنا ہے کہ اتھے ایک کھبے پٹ دی ران ہوتے بھی داغ ہے، ایک چیز ویکھ لئی۔ اس نے کہا کہ تہاڈا ایک دوست ہے جس دا نام محمد ہے، تیرا وہ شدت دے نال انتظار پہ کردہ، تیری غیر موجودگی وچ انہیں نبی ہوندہ اعلان کر چھڑے آئی، نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، تے سارے انہوں جھوٹا آنکھے آئی،
صرف تیرا انتظار ہے، تو جائیں گا، تیرے اندر یہ کوالٹیاں، یہ نشانیاں جڑیاں پائیاں گئیاں نے، ایک کتب سماوات جڑیاں آسمانی کتاباں وچ موجود سن، انہاں وچ لکھیا ہے کہ آخری نبی دی تصدیق کرنے والا پہلا بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، اس راہب دے کو چل پہ، چل دے ہویا راہب نے آواز دیتی، جناب اتنی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر نہیں جاندے دو گھڑیاں؟ آپ نے فرمایا کہ ہن اتنی ٹھہرن دی ایسی ہے، یعنی کہ نا سکت نہیں ہے کہ میں چند لمحے بھی تیرے کو ٹھہر سکا۔ اس نے کیا چلو جاندیاں جاندیاں دو شعر ہی سن دے جاؤ، اشعار پڑھے اس نے، وہ شعر سنائے حضرت ابو بکر صدیق نے اس راہب نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن چو چل پہ، شام چو، ادھر سارے کافر اکٹھے ہو کے دارالندوہ حویلی وچ اکٹھے ہو گئے۔ پیدا ہویا ساڑھے عزیز خاندان، محمد عبداللہ دا بیٹا ہے، عبد المطلب دا پوترہ ہے، ابو طالب دا بھتیجہ ہے، ساڑھے سامنے دی ساری زندگی گزری ہے، تے ہون آ کے انہیں اپنے آپ نے کیا کہ سارے لوگ میں نے سچا بھی آن دن، دیانتدار بھی آن دن، امانتدار بھی آن دن، دیندار بھی آن دن، کیوں نہ ہوئے کہ میں اعلان کر چڑھنا کہ میں نبی ہاں۔ سارے نے مشترکہ فیصلہ کیتا ہے کہ یار اندے سجن اندے دوست ابو بکر نو آلین دیو، اندے نہ گل کرانگے، اندے نہ جو گل کرانگے اس تو بعد اگلا فیصلہ کیتا جائے گا کہ اندے نہ کرنا کی پیو دادے دے دین نو چھوڑ کے ایک نیا دین ساڑھے اندر داخل کردہ پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دا انتظار کیتا جا رہا ہے۔ آپ دی سواری مکہ شہر چ داخل ہوئی تے کسی نے خبر دیتی ابو جال نو کہ میں ویکھیا ہے اپنی نگاہاں دے نال کہ ابو بکر دے ہاتھ وچ سواری دی لگام سی تے بڑی تیزی دے نال شہر چ داخل ہویا ہے۔ بلایا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو ساری داستان سنائی کہ بھی تیری غیر موجودگی تیرے دوست نے یہ اعلان کیتا کہ میں اللہ دا نبی ہوں، میری نبوت دا اعلان اقرار کرو، میری رسالت دی تصدیق کرو، اعلان اقرار کرو، تو لہذا اسی کدے دا فیصلہ کر دینا سی، صرف تیرا انتظار سی، تو آویں گا تو تیرے نہ گل کران گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا چلو اچھا یار ہے تو میرا دوست ہی، میں نے پوچھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی سواری اپنے گھر بنی بن کے تے سدھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لے کے، حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ دے گھر رہندے سن، حسنین کریمین دی نانی جان دے گھر جا کے حضرت ابو بکر صدیق نے جو کنڈی کھڑکائی ہے، کیونکہ میں نقش بندی ہوں، میرا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق نہ ملتا جا شجرہ طریقت، جا کے دروازے دی کنڈی کھڑکائی، حضرت خدیجہ الکبریٰ دے گھر دی کنڈی کھڑکی ہے تے نبی پاک خود دروازہ کھلنے واسطے چل رہے۔ اب مرحلہ بڑا عجیب سامنے آ رہا ہے جی، سرکار دروازہ کھلنے واسطے چل پائے، اب دروازہ کھولیا ہے تے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے، ادھر چہرہ ابو بکر صدیق دا ہے، ابو بکر دی نگاہ اٹھی تے چہرہ مصطفیٰ تے پئی ہے، تے نگاہ نبوت اٹھی تے چہرہ ابو بکر تے پئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اندر نہیں آئے گا، اندر نہیں آئے گا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے آکھا یارا ساریاں گلاں بہ کے ہون گئیاں، پہلے اے تے دس میں کی سن کے آیا، میں کی سن کے آیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی سنیا جے؟ آپ نے عرض کی تھی حضور میں سنیا کہ تسی اعلان نبوت کیتا ہے، تسی فرمایا کہ میں نبی ہاں، آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ہاں میں اللہ دا آخری نبی ہاں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے نا دوجہ جملہ بولے، عرض کی تھی حضور ویکھ لو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑے دعوے دے واسطے بہت بڑی دلیل دی ضرورت ہے، کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں کیتا، اعلان نبوت، نبوت دا منصب بہت اعلیٰ ہے، رسالت دا منصب بہت اعلیٰ ہے، یہ نبی ہونا یہ رسول ہونا یہ منصب بہت عرفہ و اعلیٰ نے، بہت بڑا دعویٰ ہے حضور۔ میرے آقا فرمایا اے ابو بکر یاد رکھ میں اللہ دا آخری نبی تھی، آخری رسول ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی تے کوئی رسول نہیں آئے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ توڑے نبی ہون دی توڑے رسول ہون دی کوئی دلیل، کوئی دلیل؟ آپ دوست ہے نا؟
اب دوست اپنے دوست نو کہندا پیا کہ نبی ہون دی رسول ہون دی کوئی دلیل؟ اب پہلی دلیل سنو میرے محبوب دے دیوانے ہو. میرے آقا کریم مسکرا کے فرمایا ابو بکر وہ ناف تو کپڑا ہٹانا یاد ہے نا؟ وہ پیٹ تو کپڑا ہٹانا یاد ہے نا؟ پھر میرے آقا فرمایا وہ کھبے پٹ دی ران تو کپڑا ہٹا کے داغ وکھانا یاد ہے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے دوست، اے پیارے بھائی، یہ وہ جو بھی اس وقت اس نے آپ نے بولے، فرمایا کہ یہ صرف اس راہب تے میری داستان وہ سامنے آمنے سامنے سی، میرے تو پہلے کو عرب مکے سے داخل نہیں ہویا، کوئی پیغام کو قاصد کو خط کو ڈاکیا نہیں آیا، یہ میری داستان دی زندگی دی یہ واقعات کس نے آپ نے دسے نے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ دے کے فرشتہ جبریل ہے وہ جو میرے تو پہلے سارے نبیوں تے سارے رسولوں کو اللہ دا پیغام لے کے جاندہ رہا ہے، وہ جبریل میرے کو بھی پیغام لے کے آیا تو وہ نہیں میں نے آکھیا کہ اللہ فرماتا ہے تسی نبی ہوندہ اعلان کر دیو. جو اے گل کیتی تھی حضرت ابو بکر پھر بھی چپ پہ گئے. میرے آقا فرمایا کہ اجے بھی یقین نہیں آندا تے وہ شعر سنا دیا جو تین راہب نے سنائے، وہ شعر سنا دیا جو تینوں تیرے اس راہب نے سنا. اب مزے دی گل آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم کر لیا تسی اللہ دے نبی ہو، تسی اللہ دے ربی ہو تے رسول ہو. اے خبراں اوہی دے سکدا ہے جڑا اللہ دا نبی ہوندا تے اللہ دا بولیے سبحان اللہ. سچیاں خبراں دیاں دلیلاں اب سنیے. اللہ قرآن چاکدہ پہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے سارے نبیوں کو وعدہ لیا ہے، سارے رسولوں کو وعدہ لیا ہے، سب نبیاں سب رسولوں کو وعدہ لین تو بعد اللہ فرمایا کہ جو کچھ بھی تانوں میں عطا کیتا ہے اے نبیوں، جو تانوں نبوت ملی، اے کتاباں ملیاں، حکمتاں ملیاں، جو کچھ بھی ہے رسول و رسالت ملی، یہ ساریاں دی تصدیق میرا رسول کرے گا. ثم جاءکم رسول، میرا رسول. اب لتؤمنن بہ، تسی اون دے اتے ایمان لے آنا ہے، تسی اون دے اتے حضوری مسجد چانا لے ہو. اے ذرا غور کرے آج سارے نبیاں دی رسالت دی تصدیق میرے نبی نے کی تھی، سارے نبیاں دیاں نبوتاں دی تصدیق میرے نبی نے کی تھی. اللہ نے نبیاں نو نبوتاں دے کے نوازیا، رسولہ نو رسالت دے تاج پہنا کے نوازے. اللہ نے حکمتاں بھی عطا فرمائیاں لے. اللہ نبیوں نو آندا پیا جو کچھ بھی تانوں ملیا مصدق لما، جو کچھ بھی ہے کل ما دے اندر جو کچھ بھی ہے کل ہر شے دی تصدیق میرا رسول کرے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ فرماتا ہے نبیاں تے رسولاں تے پیغمبرانو، اے نبیو اے رسولو، جو شاید تصدیق میرا رسول کرے گا، لیکن میرا نبی سارے نبیاں تو افضل ہویا لائے. میرا نبی سارے نبیوں تو افضل و اعلیٰ ہے، ادنا دی تصدیق اعلیٰ کردا ہے. میں ایک ایسی گل کرنی چاہنا تواڈے سامنے، ذرا اس نے محبت نہ اپنے سینے وچ جگہ دینی ہے. نہ اسی رافضیاں، نہ اسی خارجیاں، نہ اسی ناسبیاں. الحمدللہ اے مسجد جب تک میں انہاں چیزاں تو پاک رہ گئی. اسی اہل بیت دی آڑے چ صحابہ نو برا بلا نہیں کہہ سکتے، نہ صحابہ دی آڑے چ اہل بیت دے اسی گستاخ ہو سکنے ہیں.
اب یاد رکھو میرے نبی فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے اور میری اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے اسی حضور دی آل دے غدار ہاں نہ حضور دے صحاب دے غدار الحمدللہ اس اسٹیج تو تانوں کسے دے بارے بو نہیں آئے گی جدوں بھی آئے گی دونوں ہر ایک پاسوں خوشبو ہی آئے گی انشاءاللہ اب یاد رکھو میرا نبی سارے دی تصدیق پیا کردہ ہے جدو یار دی اپنی واری آئی جدو امام الانبیاء دی واری آئی جدو اس امت غم مٹانا لے نبی دی واری آئی ہے جدو تیرے تے میرے محبوب نبی دی واری آئی ہے اللہ فرمانا بے والذی جا اب صدق و صدق بھی اولئک هم المتقون اے میرا نبی سارے نبیاں دیا نبوتاں دی تصدیق کرنے والے سارے رسولاں دی رسالت دی تصدیق کرنا لیا حکمتاں دی تصدیق کرنے والے جب تیری واری آئی ہے تے اللہ نے کسے نبی نو نہیں آکھیا کسے رسول یا پیغمبر نو نہیں آکھیا کسے صاحب کتاب یا صاحب حکمت نو نہیں آکھیا بلکہ اللہ فرماندہ پہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور کسے ارے گھرے نہ تو خیرے دی تفسیر بیان کرنا لو بہتر ہے کہ مولا علی دی اپنی تصویر یہ کہ تفسیر بیان کیتی جائے آپ فرما دے لے سچ لے کے آن علی ذات میرے مصطفیٰ دیئے کہ سچ دی تصدیق کرنے لے ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب سنیے میرے محبوب دے دیوانے ہو میرا رسول وہ رسول ہے جن دی تصدیق نبی پاک دی ابو بکر صدیق نے کی حضرت بولیے ابو بکر صدیق دا نام لیا جائے تو اسی احسان دا بدلہ نہیں چکا سکتے گج وج کے نام لیا کرو یارے گارے مصطفیٰ دا اللہ دی قسم میں پہ اٹھا کے آکھنا یہ لوگاں نے بس خدارہ انہوں اللہ معاف کر دے آج جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا یوٹیوب اولے پہلے چیزاں تے تو کسی نہ کسی پسو کسی نہ کسی دی بو ضرور ملے گی ٹھیک ہے اب میں کوئی گل کردہ پیا ساریاں گلاں دی نچوڑے ہے کہ جن دن سب تو زیادہ محبت ہوئے نا تو او جڑی گل کر دے پھر پیچھے پھر دلیلاں شلیلاں دی لوڑ نہیں پیندی کہ بعد الانبیاء سب تو افضل و اعلیٰ عرفہ و اعلیٰ جڑی ذات ہے وہ صدیقی اکبر دی ہے پھر ایرے گیرے مگر لگن دی بجائے محمد مصطفیٰ پیچھے چلنا پائے گا اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے حضور آپ نے اسلام قبول فرما لے مسلمان ہو گیا عرب دی دھرتی دا پہلا مسلمان ہے ہاں جی جنہیں سب تو پہلے میرے محبوب دی رسالت نو منے ہیں وہ حضرت ابو بکر سارے بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ابو بکر لفظ ابو بکر یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ابو دا کی معنی بندہ لفظی معنی کرنا لغوی معنی ابو دا معنی والا ابو دا کی معنی ہے بکر دا معنی اولیت ابو دا معنی بندہ والا تے بکر دا کی معنی ہے اولیت ابو بکر معنی کی بنے گا اولیت والا ایسے ہی اولیت والا یارو ساریاں دلیلہ مروڑ کے ایک پاس رکھ دیو اے تو ویکو اولیت والا کون ہے جی اولیت والا اسلام قبول کرنے چوی اول اسلام قبول کرنے چوی اول
رسالت دی تصدیق کرنے وچ بھی، نبی دی تصدیق کرنے وچ بھی، اپنا مال دولت سب کچھ حضور دے واسطے سب تو پہلے لٹان والے بھی، مکہ چھوڑن والے بھی. بولیے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، قرآن مجید نے پڑھی ہے نا جی، قرآن مجید وچ اللہ نے سورۃ یوسف وچ ارشاد فرمایا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق، کہ یوسف علیہ السلام دی سچائی دے بارے اللہ قرآن چ بیان کر رہے ہیں. اب توجہ رکھنا کہ دو الفاظ نے، ایک کہے گا لفظ صادق، ایک لفظ صدیق. صادق اس نو آکھدے نے جڑا سچا ہوئے. کیوں بھئی؟ صادق آکھدے نے سچے نو. ایسے ہی ہے، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، کوئی بھی لغت دی کتاب اٹھا لینا، المنجد نہیں کھول لینا، ان دے وچ ویکھ لینا صادق دا کی معنی ہے اور صدیق دا کی معنی ہے. صادق دا معنی ہے سچا. صادق اس نو آکھدے نے کہ جویں گل ہوئی ہوئے، جویں واقعہ ہویا ہوئے، اویں اس نو اگے بیان کر دے، انہوں صادق آکھدے نے. اس نو صادق آکھدے نے. اور صدیق اس نو آکھدے نے کہ ان دے منہ وچوں جویں نکل جائے اللہ اویں کر دے، انہوں صدیق آکھدے نے. منہ وچوں نکل گیا ہے اللہ کرتا ہے، انہوں کی آکھیا گیا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ فرماتا ہے یوسف ایھا صادق نہیں آکھیا، صدیق آکھیا. کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ جو آپ نے وہ واقعہ دی خبر دیتی ہے نا، وہ جھوٹی خبر سی. وہ خواب دی تعبیر پوچھن والے انہاں جھوٹے خواب گھڑے. اسی یوسف نبی نو پوچھاں گے وہ ان دی تعبیر کی دسدا ہے. معاف کرنا، یہ جو آج کل تویز، دھاگا، ڈوری دم کرنا لے، مٹکے شٹکے دم کرنا لے، ٹھیک ہے، ٹوٹیاں توڑیاں دم کر کے کوٹھیاں تے لمکاون والے، میں نہ تو بیزار ہاں. میرا نہ کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ اہل سنت دا انہاں نہ کوئی واسطہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ لوگ میں نو پوچھتے ہیں قاری صاحب راتی خواب آئی سی تعبیر دسو. ہن اگلیاں گلاں تے میں ساریاں تصدیق نہیں کر سکدا. راتی کھا کے کی ستا سے؟ بے شک بے شک. پی کے کی ستا ہے؟ بے شک. کیڑے ٹائم ستا ہے؟ یارو میں اللہ دی قسم اپنے کو گل نہیں پہ کردا. جھوٹے تے خدا دی لعنت. امام ابن سرین نے کتاب لکھی ہے، کتاب دا نام ہے تعبیر الرؤیا. اس نو پڑھ کے ویکھ لو. دن دے پہلے ٹائم خواب آئے ان دی تعبیر کی ہے، دن دے پچھلے پارے خواب آئے اس دی تعبیر کی ہے، رات دے پہلے ٹائم خواب آئے، پہلے پارے خواب آئے اس دی تعبیر کی ہے، رات دے پچھلے پارے خواب آ جائے اس دی تعبیر کی ہے. پھر خواب آنے والے دے بارے پوچھا جائے گا تسی جناب ستے ہو تو کھا کے کی ستے ہو، تے ویکھ بھی کھا کے کی ستے ہو. بولو. پھر اس تو بعد اس دی تعبیر دسی جائے گی. لیکن حضرت یوسف دے کول جدو آئے نا جناب اسی تعبیر پوچھن آیا، وہ جھوٹے خواب گھڑ کے آئے، وہ خواب جھوٹے سن. اس واسطے رب نے صادق نہیں آکھیا، خواب جھوٹے سن، اس واسطے رب نے صادق نہیں آکھیا، صدیق آکھیا. کیونکہ جھوٹے خواباں دی تعبیر جڑی بندی سی، جویں انہاں خواب گھڑے سن ہے تے جھوٹے سن نا، پر ان دی تعبیر جڑی بندی سی وہ یوسف نبی دسی ہے. یوسف ایھا الصدیق، او جویں انہاں خواب گھڑے ان دی تعبیر اوویں بنی. اس واسطے اللہ فرمایا یوسف دے منہ جو نکلیا ہے وہ سچ نکلیا تے حق نکلیا. اللہ نے پورا کر کے یوسف دے منہ جو نکل گیا. اب توجہ رکھنا، تھوڑا میرا یہ ایمان تے اس اسی تے ترکڑی تے تولن واسطے بھی تیار نہیں ہے گئے. ایسا کتنے کو ایمان دے مالک ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. کہ یوسف نبی جس دے بارے اللہ فرماندا ہے قرآن کو وہ سچا ہے. سبحان اللہ. تے معراج دی راتی تے پچھے اس امام دے یوسف بھی آکھیا سی تے کھڑا میرا اگے امام سی میرا نبی. یہ یوسف سچا ہے تو پھر امام الانبیاء کتنے سچے ہوں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھر وچ تمام صحابہ دی دعوت پکائی. دعوت
سارے صحابہ اکرام دی حضور نے دعوت کی تھی اپنے گھر وچ، سارے صحابہ موجود نے ابو بکر سمیت۔ جدو سارے صحابہ موجود سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، دسترخوان لگا ہوا، کوئی اپنی مرضی نہ لقمہ توڑ کے کھا نہیں رہا، سب چپ پہ، ہر پاسے سناٹا ہے۔ حضور اجازت دیں گے تو کھانا شروع کیتا جائے گا، حضور اجازت دے دیں گے تو پینا شروع کیتا جائے گا، لیکن دسترخوان پیچھے کھانا لگا ہوا ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر رہا، کوئی پہل نہیں کر رہا۔ اتنے تو ہوندا نا کہ جناب والا میں اکثر اوقات یہ گلاں کردا ہوں کیونکہ ساری اکھاں دے سامنے سارا کچھ آندا ہے، پھر کرنیاں بھی پی جاندیاں، مجبوری بن جاندی ہے کہ دنیا تے اگر تسی نفس و نفسی ویکھنی ہوئے تو شادی حال جا کے ویکھیا کرو۔ اگر دنیا تے نفس و نفسی ویکھنا چاہندے ہو تو شادی حال چ ویکھو کی حال ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر پیشتر میں ویکھیا کہ شادی حال چ کھانا عموماً ضائع ہو جاتا ہے، جو کسی غریب دے بھی کام نہیں آندا، کسی مسکین دے کام نہیں آندا، کسی یتیم دے کام نہیں آندا۔ دوسرے تیسرے دن ویکھو کسی اروڑی تے ڈھیر لگیا ہوئے، کتے منہ مار رہے ہوندے، واہ بھائی واہ۔ اب سنیے، دسترخوان لگا، کوئی کسی دی ہمت نہیں پئی کہ لقمہ توڑ کے کھا سکے۔ اب سارے صحابہ خاموش سن۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماس، میرے آقا نے ایک روٹی دا لقمہ توڑیا ہے، ایک صحابی رسول دے منہ وچ رکھیا۔ اے اس منظر نو سامنے رکھنا کہ رکھ کے سبحان اللہ کہندے نا کہ بڑی گل سی جن دے منہ وچ نبی لقمہ پا دیندا۔ سبحان اللہ۔ ایک دے منہ چ لقمہ، پھر دوسرے دے، پھر تیسرے دے، اور جدو پہلے دے منہ چ لقمہ سرکار نے رکھیا نا تے سارے صحابہ دل چاہ چڑھ گیا بھی ہن میں نہیں ہونی دیر کھاواں گا جب تک حضور میرے منہ چ لقمہ نہیں رکھنا۔ سارے خاموش، ہر ایک دے منہ وچ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لقمہ ڈالیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بٹھا کے میرے نبی نے جدو آپ دے منہ وچ لقمہ رکھیا نا تے اللہ تعالیٰ دے پرو جبریل امین علیہ السلام آ گئے تے جبریل نے آکھیا کہ اے عتیق تینوں مبارک ہوئے، ویخ تیرے منہ وچ لقمے پانا لگانا۔ یہ صاحب نزہت المجالس نے لکھا ہے، کیونکہ اس وقت میں صاحب نزہت المجالس پہ پڑھنا، ورنہ یہ عمدۃ القاری تحقیق کے اندر بھی واقعہ موجود ہے، اس کے الفاظ مختلف نے، لیکن اے ابو بکر ویخ، اے عتیق ویخ تینوں مبارک ہو، ایک لقمہ۔ پھر دوسرا لقمہ، میکائیل آئے، لفظ بدل گئے، ابو بکر نے آکھے عتیق، میکائیل آیا، اینا آکھے اے رفیق، تیرے تے مبارک تینوں مبارک۔ میرے نبی نے دو لقمے رکھے، ابو بکر دے زبان دے اندر اب تیسرا لقمہ میرے نبی نے اٹھایا، حضرت ابو بکر دے منہ وچ رکھیا تو رب فرمایا اے صدیق تینوں مبارک ہو، صدیق تینوں مبارک ہو۔ جبریل نے آکھیا عتیق مبارک ہو، میکائیل نے آکھیا رفیق مبارک ہو، رب آکھیا صدیق مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی پاک بیٹھے سن، میں آیا نبی پاک کو سلام دا ہوگی، تھوڑی دیر گزری دے نا تے ابو بکر دا کولوں دی گزر ہویا۔ حضرت ابو بکر جدو کولوں دی گزرے نا تے میں آکھیا اے ابو قحافہ دا پتر بڑی شان والا ہے۔ نبی پاک نے جبریل کہہ رہا ابو قحافہ دا بیٹا بڑی شان والا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا تو اینو جاننا ہے؟ جبریل نے کیا تو اس نے جاننا ہے؟ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ زمین والے انہا نہیں جان دے جتنا اس نے آسمان والے جان دے رہے ہیں۔ زمین والے نالو آسمان والے بولیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے کہ نبی پاک میرے گھر میرے تشریف فرماسن صحن دے اندر صحابہ اکرام ہی آئے تے درمیان دے وچ چار پائی رکھی ہوئی سی، ایک پاسے نبی تے نبی پاک دے صحابہ سن، دوسرے پال چنگی ہونی سی۔ بس اینی گل کر کے میں اپنے دل چ خیال کر کے بیٹھی سا تے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ من اراد ان ينظر الى ابا بکر من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابا بکر، فرمایا کہ کسی نے
جہنم تو آزاد بندہ دیکھنا ہوئے تو وہ میرا ابو بکر آدھا ہے انہوں دیکھنا ہوئے. جس نے جہنم تو آزاد، جس نے جہنم تو بری، جہنم تو آزاد ویکھنا ہوئے تو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، سب نبیاں دیاں نبوتاں دی تصدیق میرے نبی کیتی ہے. سب رسولاں دی رسالت دی تصدیق میرے نبی کیتی ہے. سب حکماں دیاں حکمتاں دی تصدیق میرے، کتاباں دی تصدیق میرے. لیکن یاد رکھو ابو بکر نبی بھی نہیں ہے. ابو بکر نبی بھی نہیں ہے، پر اس نبی دی تصدیق پہ کردا ہے جنہیں نبیاں دی تصدیق کی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. حضرات القدس علامہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم فاضل ہوئے نے، خواجہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے وہ خلیفہ مجاز سن. علامہ بدر الدین سرہندی انہوں دی کتاب حضرات القدس، حضرات القدس کے اندر ایک واقعہ لکھ دینے. آپ فرماندے ہیں کہ یہ تو بڑا مشہور ہے کہ مولا علی دی نماز واسطے سورج موڑیا گیا. مولا علی دی نماز واسطے تے سب نو یاد ہے. ایک ایسا اللہ دا نبی بھی ہو گزریا، انہیں بھی سورج نو ڈکی رکھیا سی، جب تک میں نہ آکھاں تو ڈوبنا نہیں ہے. ہاں جی، جب تک میں نہ کہاں تو غروب نہیں ہونا. ایک کدے تسی سوچیا ہوئے کہ گرمیاں دی شدت جد ہوندی تے سورج کتھوں تک لنگدا ہے تے سردیاں چ ذرا وہ پینڈا ختم ہو جاندا ہے. جدو بندہ سیدھے راہ پوے تو رستہ تھوڑا ہوندہ ہے نا، جلدی سفر منزل طے ہو جاندی ہے. جدو سیدھے راہ جو ہے تو پھر جلدی غروب ہو جانا چاہیے سی. یہ جڑا دوروں پہ آندا تے اے پھر دن چھوٹے کیوں ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کدے سوچیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے جبریل نے بھی آکھیا یا رسول اللہ معراج تو واپس جا رہے ہو، کسے نہیں ہو مننا تھوڑے جی حصے وچ اتنا طویل سفر. لیکن میرے آقا فرمایا پھر کون مننے گا؟ تے حضرت ابو بکر صدیق دا نام لیا گیا کہ یا سب تو پہلے ابو بکر صدیق تسلیم کرے. سب تو پہلے اب ایک صدیق ملتانی صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ملتان دو ہے نا، فوت ہو گئے. اللہ پاک انہوں دی قبر جنت باغاں وچ باغ بنائے. انہوں نے کتاب لکھی ہے 70,000 فرشتے. اس کتاب دے صفحہ نمبر 106 آ. اس 106 کے صفحے نمبر دے ہوتے انہیں جڑا حوالہ کو لیا وہ مسند فردوس دے صفحہ نمبر 371 ہے، جلد نمبر 1 عربی دی بیروت چھپی لبنان دی. الحمدللہ موجود ہے، اس کے اندر بھی حوالہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے جسم تخلیق کرن تو 2000 سال پہلے اللہ نے روحاں نو تخلیق کیتا سی. روحاں قل الروح من امر ربی، روح اللہ دا امر ہے. 2000 سال پہلے اللہ نے روحاں تخلیق کیتیاں سن. جدو روحاں تخلیق کر لیاں تو پھر اللہ نے روحاں نو خطاب کردیا ہویا فرمایا کہ میری ربوبیت دا اظہار کرو، اقرار کرو، اور میرے رسول دی رسالت دا اقرار کرو. اور اقرار تو بعد اللہ نے دوجا جو پیغام ارشاد فرمایا وہ یہ سی کہ میرے رسول دی رسالت منن تو بعد سلام بھیجو. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے آکھیا نا کہ میرے رسول دی رسالت میں منو تو اندے تو سلام بھیجو. سب تو پہلے جس بندے دی روح نے میری رسالت دی تصدیق کی ہے کہ مجھ محمد تو سلام بھیجا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق دے روح پاک سے جناب ہے. حضرت ابو بکر صدیق مرداں وچوں ابو بکر صدیق دی روح سی، اور عورتاں وچوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی روح پاک سی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کنز العمال ہے، حدیث کی کتاب ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے نے کہ حضرت علی نو پوچھیا گیا کہ اپنے یاراں دیاں گلاں تے سناؤ. جدو حضرت ابو بکر دے بارے پوچھیا گیا بھی انہاں دے بارے دورہ کی خیال ہے، آپ فرماون لگے اے اوے کہ جنہوں رب بھی صدیق آکھدا ہے تو میرا رسول بھی صدیق آکھدا ہے. اور اگلی گل آپ نے فرمایا کہ عالم ارواح وچ اللہ تعالیٰ دی پیغمبر جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ نے آکھیا سی اللہ نو کہ یا اللہ اے عمر اے ابو بکر اے تم مینوں دے دے. کہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تنوں ایک چیز ضرور عطا کرانگا، وہ کرانگا اپنا کلام. لیکن یہ دونوں جڑے یار نے نا یہ یار مصطفیٰ نے دے چکا ہوا جناب اعلیٰ.
آخری گل اجازت وہ یہ ہے کہ جدو حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا یا رسول اللہ 40 سال تسی ساڈے وچ رہے ہو، کدا بندہ کسے موڑ تے گل کر ہی بیندا ہے ابو بکر میں نبی ہاں تے دسی نا، بندہ کسے موڑ تے کسے مقام تے یاراں وچ بیٹھ کے گلاں ہو جاندیاں ہوندیاں نے تے کسے موڑ تے آکھیا ہوئے یا کہہ دیندے کہ ابو بکر چپ رکھی گل میں تیرے نال پہ کرنا میں نبی ہاں، تے انتظار ہے کہ جدو رب آکھے گا اعلان کر دیاں گا۔ ابو بکر نے جدو اے لفظ بولے نا کہ یا رسول اللہ 40 سال تسی ساڈے وچ رہے ہو، تسی اج تک نہیں میرے نال صلاح کیتی بھی میں نبی ہاں، تسی اج تک نہیں میرے نال گل بات کیتی کہ چپ رویں گل تیرے میرے وچ رہے، اے جڑی گلاں ہوندیاں نے بھی جھوٹیاں نے، خدا دی قسم جھوٹی گل ہے، آ گل تیرے میرے وچ رہے، پورے محلے چ پھیلی ہوندی ہے۔ اج نوں تسی پابند کر دیا نا، خبردار ویکھ لئی میں تیرے تو علاوہ کسے نوں دسی نہیں، جڑا تینوں پہ کہندے نے تیرے تو علاوہ کسے نوں نہیں دسی، وہ کہیں ہور بھی دس کے آیا کھڑوتا ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ معاشرہ ایسا ہے کہ بلا جو باپ دی گل برداشت نہیں کرتا، جو ماں دی گل برداشت نہیں کرتا، جو اپنے دوست یاراں دی گلاں برداشت نہیں کرتے، وہ چھپاتے نہیں، وہ پردے نہیں پاتے۔ میرے نبی ایک ہی گل کیتی، ابو بکر 40 سال دی زندگی میری تواڈے سامنے گزری ہے، کدے جھوٹ بولدیاں بھی ویکھے آئی، کسی دی غیبت چگلی کردیاں بھی ویکھے آئی، عرض کیتی سونیا نہیں، میرے آقا فرمایا میں تے جدو پیدا ہویا سا ادوں بھی نبی پیدا ہویا سا، تو اج دی گلاں کردا اجے تے نبی نبوت نہیں سی ملی، میں ادو بھی نبی سا۔ اور آخری یہ گل ہے کہ حضرت ابو بکر تینوں میں کیوں نہیں دسیا، وہ اس وجہ تو نہیں دسیا کیونکہ میں اور رب دا فرشتہ، کوئی بھی اللہ دے فرشتے اور انبیاء اپنی مرضی نہ کام نہیں کر سکتے، میں اپنی مرضی نہ تینوں نہیں دسیا کیونکہ جب تک میرا اللہ دا حکم نہ ہوندا، اللہ پاک نے یہ بھی نہیں آکھا کہ یارا ذرا انتظار کر لو، یمن گیا تیرا یار آئے گا تو پھر گل کر لیں، تیری غیر موجودگی چ اعلان کیتا تے تیرے نہ صلاح کر کے مشورہ کر کے نہیں کیتا، بلکہ میں اپنے رب دے حکم دے مطابق اعلان کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر گئے، امیہ عتبہ شیبہ ابو جہل سارے بیٹھے، ہاں ابو بکر آ گیا کی نبڑی، آپ نے فرمایا مان لو انہوں، وہ تینوں تو گلیا سی جا پوچھ دس کیا تو وہ بھی ہوندہ ہو گئے ہو۔ حضرت ابو بکر نے آکھیا واللہ باللہ تاللہ قسم با خدا جدے قبضہ قدرت اندر میں ابو بکر دی جان ہے، جو انہیں گلہ میرے بارے دسیا ہے نا، یہ اللہ دا نبی تے رسول ہی دس سکتا، کوئی غیر نہیں دس سکتا۔ جو اس نے میرے بارے گلہ کیتی ہیں وہ اللہ دا نبی تے رسول ہو کے دس سکتا ہے۔ انہیں آکھیا کپڑا اٹھانا یاد ہے، انہیں آکھیا پڈلے تے ران دکھانی یاد ہے، اس نے آکھیا تینوں اس نے جڑے راہب نے شعر سنائے وہ شعر سنانا یاد ہے، یہ گلہ وہ کر سکتا ہے جڑا اللہ دا آخری رسول ہوئے گا جناب اعلیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد و شاد رکھے۔ تو اگلا کرنا اعلان کی بلا، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔